نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو اغفره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث میں سے ایک طویل حدیث میں سے اس کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں شکر بجا لانے کے بعد بھی عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، جبکہ تم شکر گزار بندے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو، اور اللہ رب العزت تو قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کے الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین جو فرشتے مقرر کیے ہیں انہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم جو نیکی کر رہے ہیں اللہ کے بندے دنیا کے اندر، اس کو اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر لکھنا، اور ومن عمل سیئۃ فجزاء مثلها او اغفرہ، اور اگر کوئی شخص دنیا کے اندر برائی کا ارتکاب کرے تو اس کی برائی اتنی ہی لکھنا جتنی اس نے برائی کی، یا یہ کہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ آگے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ومن عمل قراب الارض خطیئۃ، اور جس شخص نے زمین کے برابر پوری ساری کی ساری کائنات اپنے گناہوں سے بھر دی، پھر اللہ کے آگے توبہ طائب ہوا، اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ اور اللہ رب العزت کے آگے کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کے آگے کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کے آگے کوئی چل کر جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے آگے دوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اللہ رب العزت بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت کا مستحق بن جائے، میرا ہر بندہ کامیابی کے جھنڈے کے ساتھ ہمکنار ہو جائے۔ جب آخرت کے اندر میدان حشر میں موجود ہوں تو سارے کے سارے یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ دوزخ کو بھر دیں، اللہ ان کو ناکام کر کے دوزخ کا پیٹ بھر دیں۔ اللہ نے واضح فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر اللہ کا شکر گزار بندے ہو اور اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو خود قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تو قدردان ہے۔ اللہ کے آگے تم چھوٹی سی نیکی کرو گے، اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ وہ ایک فاحشہ عورت اس کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے موزہ اتار کر کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر پلا دیا، اس کو موت سے بچا لیا، تو اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے بخش دیا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کا عمل، ساری کی ساری تصنیفات اور تدریس ایک طرف، اس کا مکھی کو سیاہی پلانے کے لیے رکنا ایک طرف، اللہ نے اس وجہ سے بخشش فرما دی۔ تو کیا اللہ رب العزت ہم سے جہنم کو بھرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا ایمان والا ایک ایک بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سارے کے سارے سرخرو ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے لگائے کہ یہ نیکی کریں تو بھی لکھنا، بدی کریں تو بھی لکھ لینا۔ لیکن اللہ نے امیر کس کو بنایا؟ اللہ نے امیر بنایا نیکی لکھنے والے فرشتے کو، کہ تم اس کے اوپر حاکم ہو۔ اس بدی کرنے والے فرشتے کو اجازت نہیں ہے قلم چلانے کی جب تک کہ یہ تم سے اجازت طلب نہ کر لے۔ تو یہ حدیث حضرت مسیح اللہ خان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
اور ادھر امیر کون ہے؟ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف داعیہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ دل میں آتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ اپنے دل میں پختہ کرتا ہے، وہ فوراً سے نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کر لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو وہ بندے جو برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس دوسرے فرشتے کو برائی اس وقت تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اجازت نہ دے۔ جب وہ برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا میں اس کی برائی لکھ لوں؟ کہتا ہے ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے کہ ابھی لکھ لوں؟ کہتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ اب امید ختم ہو گئی، اب اس کی برائی جتنی ہے اتنی ہی لکھ لو۔ اب پھر بھی ساری زندگی میں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت ایسے قلم پھیر دیتے ہیں جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، سارا کا سارا نامہ اعمال صاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کی چاہت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بلندیوں پر پہنچ جائیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ نے نیکی لکھنے کا دعویٰ وہ کیا کہ اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے اندر الفاظ شمار کریں کہ 1 الف 1 لام ہا میم دال، کتنے الفاظ اس میں آ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، 10 گناہ معاف فرما رہے ہیں، 10 درجے بلند فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کتنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو کتنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی صداؤں پر ہم کتنا لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کے داعیے پر، اللہ کی دعوت پر، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کی صدا پر ہم کتنی دفعہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہم کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے سرپرست کا اگر آرڈر آ جائے تو فوراً دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک علاقے کے MNA اور MPA کا آرڈر آ جائے فوراً دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر نہیں آتی، بس وہی کام یاد آتا ہے۔ لیکن اللہ کی صدا، جو بادشاہوں کا بادشاہ، کل کائنات کا مالک، ساری کی ساری انسانیت کو بنانے والا، ساری کی ساری مخلوقات کو بنانے والا، سارے عالم کو تنہ تنہا بنانے والا، اس زمین کا بھی مالک، آسمان کا بھی مالک، ان کے خزانوں کا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سب بندوں کو ایسے چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب قرار دے دیں، اللہ ان کو جنت عطا کر دیں۔ اللہ کی ہرگز یہ چاہت نہیں ہے کہ جہنم میں ایک بھی اللہ کا بندہ چلا جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی کہ اللہ سارے بندوں کو جہنم میں ڈال دے؟ تو کیا اللہ کی دولت بچ جائے گی یا اللہ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ پوری کی پوری کائنات کو وہ سب کچھ دے دے جو ہر بندہ چاہتا ہے، تب بھی اللہ کی دولت، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے کے برابر سمندر کو فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی جستجو پیدا کریں، اللہ کے آگے سچی طلب لے کر جائیں، اللہ کے آگے اس نیت سے جائیں کہ اللہ دینے والا ہے۔ جب اللہ کے آگے بندہ جا کر یہ کہے کہ اللہم انت ربی، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تجھی سے سوال کرتا ہوں، تیرے علاوہ کون ہے دینے والا۔ جب ایک والد کے آگے ایک بچہ یہ الفاظ کہے ابا آپ سے تو مانگ رہا ہوں، آپ کے علاوہ کون مجھے دینے والا ہے، تو وہ باپ، وہ والد، وہ اس پر اتنی شفقت کرتا ہے کہ اپنا پورا کا پورا وجود وہ بیچ دے لیکن اپنے بچے کی خواہش پوری کر کر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ بھی ہر بندے کو اس کے باپ، اس کی ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے سچی طلب لگا کر، سچی لو لگا کر مانگتا ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو نہ نوازے۔ اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں کب تشریف لے آئے، میرے آگے کب آ جائے، کب میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے، کب میرے آگے ہاتھ اٹھا لے۔ تو دیکھیں، ایک جہنمی کا واقعہ آتا ہے کہ سب سے آخر میں جس جہنمی کو نکالا جائے گا اس سے صرف ایک کلمہ نکل جائے گا، وہ اللہ کے کلام میں سے ہوگا اور غلطی سے نکل جائے گا۔ وہ کیا کا لفظ ہوگا؟ حلیم کا لفظ ہوگا۔
تکلیف کی شدت میں ایسے ہی غلطی سے لفظ نکل گیا، اللہ فوراً رجوع فرمائیں گے اور اس بندے کو جہنم سے نکال کر، یہ وہ بندہ ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، اللہ اس کو نکال کر سارے گناہوں کو دھو کر اس کو نہلا کر جنت عطا فرما دیں گے ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم کلمہ گو کو کہ اللہ رب العزت جہنم دینا چاہیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سچی طلب، سچی جستجو پیدا کر لیں، اپنے ذہن کو ایمان کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں، اپنے اس وجود کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا دیں، تو یہی وجہ ہے ہمارے لیے کامیابی مقدر بنے گی۔ آج ہم جب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا عمل دخل ہمارے زندگی گزارنے کا طرز عمل ہے کہ ہم نے وہ طرز عمل اپنایا ہے جو ہمیشہ ناکام ہے اور ناکام ہی رہے گا، کیونکہ کامیابی تو دین کے طریقوں میں ہے، کامیابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں ہے۔ جب ہم اس طریقے پر آئیں گے اور اس طریقے کو اپنائیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے جس دین کے لیے محنت کی اس دین کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں گے، تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔